بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر الزبتھ بشپ کی پوئم ون آرٹ کے متعلق ہے۔ الزبتھ بشپ ایک مشہور امریکی شاعرہ ہیں اور اس نظم ون آرٹ میں ایک اخلاقی سبق دینے کے لیے انہوں نے مزاحیہ انداز کا سہارا لیا ہے اور بڑے سادہ انداز میں انہوں نے بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ اور پیغام کیا ہے کہ چیزوں کو کھو دینے کے عمل کے اوپر مہارت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شکست کو قبول کرنا، چیزوں کو کھو دینے کو قبول کرنا لگتا بہت مشکل ہے، لیکن یہ کام مشکل نہیں ہے اگر ہم صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں تو ہم بڑے آسان انداز میں اور بڑے آسان انداز میں اس کھونے کے عمل کے اوپر مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی اس پوری پوئم کو پڑھنے کے بعد ہمارے پاس جو مورل لیسن آتا ہے وہ یہی ہے، دی آرٹ آف لوزنگ از ناٹ ہارڈ ٹو ماسٹر۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم جب شاعرہ کی اس پوئم کو پڑھتے ہیں تو بڑے انوکھے خیالات کے ساتھ اس نے اپنے افسردہ احساسات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ ویسے بھی اگر دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ایک نہ ایک دن وہ کھو جاتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کس چیز کو کتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ جس چیز کو آپ جتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھیں گے وہ اتنی زیادہ ہی آپ کو دکھ دے گی، اس کا کھو دینا آپ کے لیے اتنا ہی قابل تکلیف ہوگا، قابل افسوس ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو امپورٹنس دینا یہ ہماری اپنی گرفت میں ہے۔ میں اگزامپل آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں، یہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اور اگر آپ کے پاس 5,000 روپے ہیں تو یہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب ان دونوں کے کھونے کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ 10 روپے کھو دیتے ہیں تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا، اور اگر آپ 5,000 روپے کھو دیتے ہیں تو کتنا دکھ ہوگا۔ ہیں دونوں ہی کاغذ کے ٹکڑے، لیکن ایک چیز کو آپ نے زیادہ امپورٹنس دے دی اور ایک کو آپ نے کم دی ہے۔ تو جو چیز آپ زیادہ امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں اس کا کھونا آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا، اور جس کو آپ اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں 10 روپے کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر۔ یہی اصل میں یہ جو ابھی میں نے ایک سینٹینس چھوٹا سا بولا، اٹ ڈزنٹ میٹر، اگر آپ ہر کھونے کے عمل کے بعد یہی کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ میٹر، دین اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر، تو یہ واقعی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ویسے بھی آپ دیکھیں، دیر از نتھنگ ادھر گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ میکس اٹ سو۔ ہماری سوچ ہی کسی چیز کو اچھا بناتی ہے، ہماری سوچ ہی کسی چیز کو برا بناتی ہے۔ ہماری چیز ہی جو کھو جاتی ہے اس کو ہماری سوچ نے ہی بڑا بنانا ہے اور ہماری سوچ نے ہی اسے چھوٹا بنانا ہے۔ تو یہی پیغام، دی آرٹ آف لوزنگ از ناٹ ہارڈ ٹو ماسٹر، ویری بیوٹیفلی ہیز بین گیون بائی الزبتھ بشپ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس پوئم کو۔ اسٹوڈنٹس، میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ لاسٹ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ نظم جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایکسپلینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ تو لاسٹ تک ویڈیو دیکھیں گے تو لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ انہی ایک نوٹ سے ہی آپ ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ ایکسپلینیشن بھی سولو کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی کویسچن اس پوئم کے ریگارڈنگ آتا ہے تو آپ ایزیلی سولو کر سکتے ہیں۔ لیٹس بگن دا پوئم۔ یہ نظم ون آرٹ، ایک فن، بائی الزبتھ بشپ، جو الزبتھ بشپ نے لکھی ہے، از اے سیریس، یہ ایک سنجیدہ اینڈ تھاٹ پرووکنگ اور سوچ کو ابھارنے والی نظم ہے، فکر انگیز نظم ہے۔ یہ نظم ایک فن جو الزبتھ بشپ نے لکھی ہے، بڑی سنجیدہ اور فکر انگیز نظم ہے۔ ان دس پوئم، اس نظم میں دا پوئٹس، شاعرہ، ٹیلز اس، بتاتی ہے، ہاؤ، کیسے، ٹو ماسٹر، مہارت حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، دی آرٹ آف لوزنگ، کھونے کے فن کو۔ اس نظم میں شاعرہ میں بتاتی ہے کس طرح سے آپ کھونے کے عمل کے اوپر مہارت حاصل کر سکتے ہیں، کھونے کے فن کو حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح کھونے کے فن پہ آپ ماہر ہو سکتے ہیں۔ دا سبجیکٹ آف دا پوئم، اس نظم کا جو عنوان ہے، از ریلیٹڈ ود ہیومن لائف، یہ انسانی زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ اس نظم کا جو عنوان ہے، اس نظم کا جو پیغام ہے، اس نظم کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، اٹ از ٹوٹلی ریلیٹڈ ود ہیومن لائف، یہ انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دی میسج دا پوئم،
اس نظم کا جو پیغام ہے اس کلیئر، وہ بڑا واضح ہے that everything given to us by God، ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی چیز ہمیں دی گئی ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ الٹیمیٹلی جیسے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. از ناٹ آور اون، یہ ہماری ہے ہی نہیں، بٹ بلونگس ٹو ہیم، بس یہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. تو پیغام بھی اس نظم کا یہی ہے، چاہے مطلب ایک فیولس مینر میں، ایک نان سیریس اور فنی مینر میں الزبتھ بشپ نے ہمیں یہ ایک پیغام دیا ہے، لیکن پیغام جو ہے بڑا سیریس ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہمیں دی گئی ہے وہ ہماری ہے نہیں. آپ دیکھیں کبھی آپ اگر ذہن میں یہ بات سوچ کے کسی بھی چیز کو کھو دیتے ہیں کہ یہ میری تھی نہیں، تو اس کا کوئی غم نہیں ہوتا. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ٹائم ہیلز ایوری تھنگ، وقت جو ہے نا وہ ہر چیز کو ایک مقررہ ٹائم پہ، ایک مقررہ وقت پہ، ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب ہیلنگ سچویشن میں ہر چیز آ جاتی ہے، آپ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ تمام زخم جو ہے وہ بھر دیتا ہے. دیکھیں ایسے ڈیئر ونز، ایسے پیارے، ایسے پریشس پیپل جن کو ہم کبھی کھونا نہیں چاہتے، وہ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں. ایون ہمارے پیرنٹس، ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہمارے دنیا میں نہیں ہیں. کبھی یہ تھا کہ ان کے بغیر زندگی نہیں گزرتی تھی، اور آج خوش باز وہی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے ٹائم جو ہے وہ ایسی پاور ہے، ایک وقت میں آپ کو وہ اپنے حصار میں لیتا ہے اور آپ کو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں بھی اللہ کی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانی ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں. ان دس وے، اس انداز میں وی کین لرن دا لیسن آف کنٹینٹمنٹ. کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں قناعت پسندی کو، یعنی تھوڑے پہ بھی صبر کرنا. جب آپ کو پتہ ہوگا یہ میری چیز نہیں ہے، جس کی تھی اس نے لے لی ہے. اب دیکھیں اولیاء اللہ، بڑے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اسی لیے خوشحال تھے، اس لیے وہ خوش رہتے تھے کہ جو بھی چیز ان کے پاس ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہے یہ اللہ کی، اس نے لے لی ہے تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی شوڈ ایکسیپٹ لائف، ہمیں زندگی جو ہے اس کو ماننا چاہیے ود آل اٹس پینز، تمام تکلیف کے ساتھ، پرابلمز، مشکلات کے ساتھ، اینڈ ہارڈ شپس کے ساتھ، اور تمام مصیبتوں کے ساتھ. یعنی ہمیں زندگی کو جو ہے وہ جینا چاہیے، زندگی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس کی تمام تکلیف کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ. دا پوئم، یہ نظم از این امپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ، واضح بیان ہے اگینسٹ گریڈ، لالچ کے خلاف، ٹو گین مور اینڈ مور، جو ہمارے دل میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئے، زیادہ سے زیادہ آئے. تو یہ نظم جو ہے وہ ایک واضح پیغام بھی ہے، واضح بیان بھی ہے. وہ لالچ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارے پاس اور زیادہ آئے، اور زیادہ آئے، اور زیادہ آئے، تو یہ اس کے خلاف بھی بیان ہے. دیکھیں ہمارے ہاں کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ایک وش ہوتی ہے، 2 دن بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. جب وہ کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے پھر ہمارا دل کرتا ہے اس سے بڑی چیز ہو. جب وہ مل جاتی ہے پھر وہ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ لوز کر دیتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں اس سے بھی بڑی چیز ہو، اس سے بھی بڑی چیز ہو، اس سے بھی بڑی چیز ہو. تو یہ وہ لالچ جو ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑا واضح پیغام دیا ہے ہمیں شاعرہ نے کہ ہمیں اس طرح سے لالچ جو ہے وہ نہیں دکھانا چاہیے، بیکاز کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری نہیں ہے، نہ ہی اس کا ہم سے تعلق ہے. ان کا اصل مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ان دس پوئم، اس نظم میں دا پوئٹس شاعرہ کلیمز، دعویٰ کرتی ہے دیٹ ٹو ماسٹر دی آرٹ آف لوزنگ، کہ کھونے کے عمل کے اوپر مہارت حاصل کرنا، کھونے کے فن کے اوپر مہارت حاصل کرنا از ناٹ ڈیفیکلٹ، یہ مشکل کام نہیں ہے. اس نظم میں ہمیں شاعرہ نے یہ بتایا ہے کہ کھونے کے فن کو حاصل کرنا، کھونے کے فن کے اندر ماہر ہونا کوئی مشکل کام نہیں. ممکن ایزیلی لرن اٹ، ہم آرام سے اسے سیکھ سکتے ہیں، بیکاز کیونکہ اٹ از اے پارٹ آف روٹین لائف، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اب دیکھیے یہ روزمرہ زندگی کا کیسے حصہ ہے. اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ سب سے قیمتی چیز کون سی ہے، تو آپ کو یہ ہر کوئی بتائے گا ٹائم از دا موسٹ پریشیس تھنگ ان دس ورلڈ، کہ وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. تو آپ سوچیں
کہ ایک سیکنڈ جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں کیا یہ دوبارہ ہمیں ملے گا؟ تو سب سے قیمتی تو یہی ہوا نا، وقت دوبارہ کبھی نہیں آتا. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن. تو مطلب کیا ہے کہ وقت ہم کتنا دن میں ضائع کرتے ہیں، کتنا کھوتے ہیں. اب وہ کیا ہے، اصل میں ہماری روٹین بن گئی ہے، ہم نے اسے امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں ہوا. یہ ہمارے ذہن کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی امپورٹنس کو بڑھاتی ہیں یا کم کرتی ہیں. تو یہ روٹین لائف کا ایک ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، اس لیے ہم اسے آرام سے حاصل کر سکتے ہیں. وی لوز سم تھنگ آلموسٹ ایوری ڈے. ہم روزانہ کوئی نہ کوئی چیز کھو دیتے ہیں، بٹ لیکن وی ڈونٹ فیل، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے اٹس لاس، اس کا کھونا ایز اے ڈیزاسٹر، ایک تباہی کے طور پہ. یعنی بڑی چیز کھو جائے تو ہم کہتے ہیں تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اب میری زندگی نہیں رہے گی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن ڈیلی ہم چیزیں کھوتے ہیں، لیکن ان کا کھو جانا ہم تباہی کے طور پہ لیتے نہیں ہیں. بات پھر وہیں پہ آتی ہے کیونکہ ان چیزوں کو ہم اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں. جن کا کھونا ہمیں تباہی لگ رہا ہوتا ہے ان کو ہم نے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہوتی ہے، اور جن کا کھونا ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر، ان کو آپ نے لیس امپورٹنٹ سمجھا ہوتا ہے. دیٹ از دا سیکرٹ آف اٹ. اور یہی اس کا راز ہے کہ اگر آپ چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھتے نہیں، کوئی نہیں، خیر ہے، تو بس پھر کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے. دا پوئٹس، شاعرہ پرسوٹس قائل کرتی ہے دیٹ وی شوڈ شو، کہ ہمیں دکھانا چاہیے سملر رسپانس، ایسا ہی رد عمل ٹو دا لاس آف بگ تھنگس، بڑی چیزوں کے کھونے کے اوپر. یعنی جیسے چھوٹی چیزیں کھو جاتی ہیں، مثال میں نے آپ کو پہلے دی، 10 روپے کھو گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی نہیں جی، 10 روپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5000 کھو جائے، کئی لوگ تو کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ میرا 5000 گم ہو گیا، لیکن کھانا چھوڑنے سے وہ 5000 واپس نہیں آتا، 1 دن 2 دن بس. آخرکار ٹائم ہیلز ایوری تھنگ، آہستہ آہستہ وہ چیز بھول جاتی ہے. تو جہاں پہ چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم اتنا زیادہ ٹربلسم نہیں ہوتے، اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، وہی رسپانس، وہی رد عمل ہمیں بڑی چیزوں کے اوپر بھی دکھانا چاہیے. شی گیوز ہر اون ایگزامپل، وہ ہمیں اپنی خود کی مثال بھی دیتی ہے. شی سیز دیٹ، وہ کہتی ہے شی لاس دا واچ، اس نے وہ گھڑی کھو دی، گفٹڈ بائی ہر مدر، جو اس کی ماں نے اسے دی تھی. بٹ اٹس لاس، لیکن اس کا کھو جانا واز ناٹ اے ڈیزاسٹر فار ہر، اس کے لیے کوئی تباہی نہیں تھا. یعنی اس کی ماں نے اسے گفٹ دی تھی اور ماں جو ہے وہ فوت ہوگی، تو اب اس کا دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ ایک بیٹی کے لیے موسٹ پریشس تھنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی قیمتی چیز ہے. لیکن وہ بھی کھو گیا تو وہ کہتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ گھڑی کھو بھی گئی ہے تو یہ کوئی تباہی نہیں آ گئی ہے. اگر اسی تباہی کو لے کے اب دیکھیں، میں کوئی بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ ہماری سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو وکٹری ہوتی ہے اسے ہم سم مومنٹ ہی انجوائے کرتے ہیں. خوشی ملی ہے تو تھوڑی دیر میں وہ اپنا فلیور کھو دیتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی غمی مل جاتی ہے، لوگ اس کے اوپر کتنے دن ویلنگ سچویشن میں رہتے ہیں، مورننگ کرتے ہیں، کتنا زیادہ اس کے اوپر ماتم کیا جاتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کئی ہفتوں تک جو ہے اس کا اثر رہتا ہے. لیکن خوشی جو ہے اس کو ہم 5 منٹ بھی نہیں گزارتے ہیں. یہی ڈسکنٹینٹمنٹ کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اسے تو ہم انف سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جو نہیں ہے اس کی جنم نظر آتی ہے جی وہ ہونی چاہیے تھی چیز. اگر آپ کی ایک چیز کھو گئی ہے تو آپ کے پاس اتنی بڑی لسٹ بھی تو پڑی ہوئی ہے، وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن ہم وہ جو ہے اس کے اوپر نظر نہیں رکھتے ہیں. وہ جو نہیں ہے بس اس کی کمی محسوس کرنی ہے جی، وہ نہیں ہے بس. تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو چیز نہیں ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی رک نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، وہ چلتی رہے گی. اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اسے گزارنا کس طرح سے ہے. آپ نے اسے خوشی کے ساتھ گزارنا ہے یا غمی کے ساتھ گزارنا ہے. اگر تو آپ اس ایک چیز کو اپنے دل کے ساتھ لگا کے بیٹھ جائیں جی وہ مجھ سے یہ چیز کھو گئی ہے اور اگر وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ تو میں زندہ نہیں رہ سکتی، اس کے علاوہ میں زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر یہ ہے لائف ول بی سم سارٹ آف ڈیفیکلٹی اینڈ اے ہاؤس آف ہارڈ شپس فار یو. تو پھر آپ کے لیے وہ ایک مشکلات کا گھر ہوگا، وہ آپ کے لیے تکلیف کا گھر ہوگا. جب آپ نے اسی چیز کو ذہن میں رکھنا کہ وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ ہوگی تو ٹھیک ہوگا. تو یہ ہے کہ تباہی نہیں آتی چیزوں کے کھو جانے کے اوپر. اس طرح دیکھیے سملرلی اسی طرح
شی لاسٹ، اس نے کھو دیے لولی ہاؤسز، بڑے پیارے گھر، سٹیز، شہر، اینڈ اسٹیٹس اور ریاستیں، بٹ لیکن اٹ واز ناٹ اے ڈیزاسٹر فار ہر، لیکن یہ اس کے لیے تباہی نہیں تھی. شی بور، یہ بیئر کی سیکنڈ فارم ہے، اس نے برداشت کیا. دا لاس، کھو جانا، نقصان آف تھنگس، چیزوں کا، ود اے بریو ہارٹ، ایک بہادر دل کے ساتھ. بہادر دل کے ساتھ اس نے فیس کیا، اس نے کریج کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ فیس کیا کہ کیا ہو گیا، یہ چیز کھو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹ سیمڈ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ہر، اٹ سیمڈ، یہ محسوس ہوتی تھی، ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، کہ یہ بڑی مشکل چیز ہوگی ٹو ہر، اس کے لیے. بٹ لیکن شی ہیڈ ڈیولپڈ دی آرٹ آف دا لوزنگ تھنگس، لیکن اس نے اپنے اندر یہ نقصان کو برداشت کرنے کا جو فن ہے اس کو اپنے اندر ڈیولپ کیا، اس کو اپنے اندر پروان چڑھایا، اس کو زیادہ سے زیادہ اس نے جو ہے وہ پختہ کیا. ہر میسیج از دیٹ، اس کا پیغام بھی ہے تو لرن دی آرٹ آف لوزنگ از ناٹ ڈیفیکلٹ، کہ نقصان کو برداشت کرنا، اس کے اوپر مہارت حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے. اٹ اونلی ریکوائرز کریج، اس کے لیے صرف حوصلہ چاہیے. ٹو ایکسیپٹ لاس، کہ آپ نقصان کو برداشت کر دیں. اینڈ اسپرٹ، اور جذبہ ہونا چاہیے ٹو فیس لاس، کہ ہم نے نقصان کا سامنا کرنا ہے. آپ دیکھیں اس کے لیے تھوڑی سی تیاری چاہیے، تھوڑا سا تیار ہونا پڑتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں اللہ نہ کرے کسی کے ہاں کوئی ایک ینگ ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی جوان جو ہے وہ مر جاتا ہے. آپ دیکھیں دوسری طرف ایک اولڈ ڈیتھ ہوتی ہے، ایک بوڑھا مر جاتا ہے. اب دونوں میں سے تکلیف اور دکھ زیادہ کس کا ہوگا؟ اوبیسلی ینگ ڈیتھ کا ہوگا. اب آپ پوچھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولڈ ڈیتھ جو ہوئی ہے اس کے لیے اب تیار تھے کہ اب اس نے مر ہی جانا ہے، اب اس کا ہے کون، ہیلتھی ویسے نہیں ہے، یہ چلا اس سے جاتا نہیں ہے، اب یہ دوائیوں کے سارے چل رہا ہے. اب اس کے لیے آپ تیار تھے. ہاں ینگ ڈیتھ جو ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو ایکسپیکٹیشنز بہت تھیں. اینڈ یو ڈو نو دیٹ ایکسپیکٹیشنز آلویز کل، توقعات ہی ہمیشہ بندے کو مارتی ہیں. دیکھیں جتنے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں، جتنے بڑے دانشور، اولیاء اللہ، انبیاء، انہوں نے یہاں پہ جو زندگی گزاری ہے وہ مسافر کی طرح گزاری ہے. انہوں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا کچھ کہ مجھے یہ چیز ملے گی، یہ چیز، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو وہ بھی کرنا ہے. آپ نے کئی گھر ایسے دیکھے ہوں گے، میں خود آئی وٹنس ہوں جی، میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، ابھی تو یہ بھی رہتا ہے، ابھی تو یہ بھی رہتا ہے، ابھی تو یہ بھی رہتا ہے. لیکن جب موت آتی ہے تو کوئی چیز بھی یاد نہیں رہتی. جیسے ہی موت آئی وہ اپنے ساتھ سب کچھ، وہ جو ذمہ داریاں تھیں وہ ویسی کی ویسی پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ کوئی اور ان کو جو ہے وہ سر انجام دے گا. تو اس کے لیے بس اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، تیار کرنا ہے. جب مجھے پتہ ہوگا کہ میں یہاں پہ ہوں ایز اے پیسنجر، میری فائنل ڈیسٹینیشن تو کچھ اور ہے، اور اگر میں نے سوچ ہی یہی لایا کہ میں نے فائنل ڈیسٹینیشن ہی میری یہ ہے، میرا سارا کچھ ہے یہاں پہ، تو پھر ایک تکلیف ہوگی، پھر میں ایکسپیکٹ کروں گا بہت زیادہ. اور جب میں ایکسپیکٹ کروں گا اگر وہ ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہوتی تو دین مجھے بڑی تکلیف ہوگی، ظاہری بات ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ ہمیں سیکھنی ہے، اور یہی الزبتھ بشپ جو ہے وہ ہمیں پیغام دے رہی ہے. دی آرٹ آف لوزنگ مینز، اور نقصان کے اوپر مہارت حاصل کرنا، نقصان کا فن مینز، اس کا مطلب یہ بھی ہے ٹو لیو لائف وداؤٹ میکنگ کمپلینس، کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے لیکن کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کرنی ہے. شکایت کیسے نہیں کرنی ہے؟ جو مل گیا ہے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. اٹ مینس ٹو لیو لائف، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ زندگی گزاریں ہوپنگ فار دا بیسٹ، کہ جو ہوگا وہ بہتر ہوگا. اینڈ ٹو بی ریڈی، اور تیار بھی رہیں ٹو فیس دا ورسٹ، کہ کبھی بھی تکلیف دینے والی کوئی چیز بھی مل سکتی ہے، بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے کمپلیٹ نوٹس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایکسپلینیشن آ جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے. جو فرسٹ لائن ہے اسی میں سے ہمیں ریفرنس مل رہا ہے، ون آرٹ پوئم کا نیم ہے اور الزبتھ بشپ پوئٹس کا نیم ہے. دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم ون آرٹ بائی الزبتھ بشپ. اب لکھ دیں گے. اس کے بعد ہم دا پوئم اور دس پوئم از اے سیریس اینڈ تھاٹ پرووکنگ پوئم، یہ فرسٹ سینٹینس بنے گا، اور لاسٹ مور اینڈ مور تک یہ ہمارا کنٹیکسٹ بن جائے گا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم کیا کریں گے، اب ہم لکھیں گے اس کی ایکسپلینیشن.
ایکسپلینیشن کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایکسپلینیشن ہم نے جب سٹارٹ کرنی ہے تو ہم نے اس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے ان دیز لائنز اور دا گیون لائنز. In these particular lines, the poetess claims that to master the art of losing is not difficult. تو اس طرح سے ہم اسٹارٹ کریں گے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا مولڈ کرنا ہے. جو لائنز ہمیں دی گئی ہوں گی ان کو تھوڑا سا ہم نے پہلے لکھ دینا ہے, بقایا جتنی بھی لائنز ہوں گی ان کو بعد میں لکھ دیں گے. تو اس طرح سے آپ اپنی ایکسپلینیشن سولو کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی کویشچن آتا ہے, کویشچن اب زیادہ تر اس سے یہ پوچھا جاتا ہے, according to the poetess, the art of losing is not hard to master. Do you agree? کہ آپ متفق ہیں, اس سے آپ یہ پورا کویشچن لکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری پوئم ون آرٹ. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک کریں, میرا چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی پوئم کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.